ایک شخص نے میرے پاس ایک تحریر بھیجی واٹس ایپ پر، میں نے پڑھی، مجھے بڑی پسند آئی اور مجھے اللہ کی ذات سے اور خوف خدا بڑا دل میں پیدا ہوا اس تحریر کو پڑھ کر۔ اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اللہ اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اللہ اسے اس کا بدلہ کیوں نہیں دیتا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ اتنا حرام کام کر رہا، اتنا ظلم کر رہا، تب بھی اسے کچھ نہیں اور اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اسے کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا۔ اور جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو جلسے میں آنے والوں آج ایک بات سنو، میں آپ کو بتاؤں۔ اس تحریر میں لکھا تھا کہ اللہ کا عذاب تو اس پہ ہے مگر اسے پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب تو ہے مگر اسے پتہ نہیں ہے۔ اور عذاب کیا کیا گنائے؟ اس میں لکھا تھا کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، برے کاموں میں اسے مزہ آ رہا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ ارے ایمان والے کو برے کاموں میں مزہ آئے، یہ تو سب سے بڑا اللہ کا عذاب ہے۔ ایمان والے کو برے کاموں میں مزہ آئے، مجھے بتائیے یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ حرام کام تمہیں اچھا لگ رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہی تو ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت یوسف کو زلیخا نے 7 تالوں میں بند کر دیا تھا مگر اللہ والا تھا۔ زلیخا نے کہا تھا یوسف تمہیں غلط کام کرنا ہوگا، کہا زلیخا یہ تو 7 تالے ہیں، اگر 7 پہاڑوں کی تہ میں بھی مجھے بند کر دو گی تو یوسف غلط کام نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ وہ غلط کام کرنے والا غلط کام کر رہا ہے اور اسی میں اس کو مزہ آ رہا، سمجھ لو یہ اللہ کا عذاب ہے اس پر، اس لیے کہ اللہ نے اس سے وہ توفیق چھین لی، وہ آنکھ اللہ نے اس سے چھین لی کہ برا کام اسے برا نظر آئے۔ وہ آنکھ اللہ نے اس سے چھین لی کہ برا کام اسے برا نظر آئے۔ اسے برا کام برا نہیں نظر آ رہا، برا کام کو وہ کر رہا، اس میں اسے دلچسپی ہے، اس سے اسے محبت ہے، یہی تو اللہ کا اس کے اوپر عذاب ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہوگا؟ پھر اللہ نے اس سے اپنی عبادت کی، اپنے سجدوں کی توفیق چھین لی۔ جلسے میں آنے والوں اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اگر اللہ کسی سے اپنے سجدوں کی توفیق چھین لے تو سمجھ لینا یہ اس پر اللہ کا عذاب ہے، سمجھ لینا کہ اس پر یہ اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھی اللہ کی بارگاہ میں، مولا بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں جس بندے سے ناراض ہوتا ہوں اس سے اپنے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ وہ میرے سجدے نہیں کر سکتا، جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے میں اپنے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ اب بتائیں اگر کوئی اللہ کی عبادت سے دور ہے، غافل ہے، تو اللہ کا یہی عذاب ہے کہ اس کو سجدے کی توفیق چھین لی گئی، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جلسے میں آنے والوں تلاوت قرآن وہ نہیں کرتا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ دنیا کے حرام کاموں میں دل لگتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ حرام کھانے میں دل لگتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ حرام کمانے میں مزہ آتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ نمازوں سے دور ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ سچائی سے دور ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے راستے سے ہٹ گیا ہے، شیطان کے راستے پہ لگ گیا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا کیا کرو، یا اللہ تو کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا، اپنے راستے سے ہمیں نہ بھٹکنے دینا۔ یا اللہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا دن نہ آنے دینا کہ ہم تیرے راستے سے بھٹک جائے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، اس لیے کہ اگر اللہ نے سجدے کی توفیق چھین لی تو جلسے میں آنے والوں اس رب کا تو کچھ نہیں بگڑے گا مگر تمہارا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ میں جو جملے کہہ رہا ہوں میرے جملوں کو نوٹ کرنا، اگر اس نے سجدوں کی توفیق چھین لی تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑ جائے گا۔ پوری دنیا نماز نہ پڑھے کہ رب کا کچھ بگڑ جائے گا؟
پوری دنیا قرآن نہ پڑھے کہ رب کا کچھ بگڑ جائے گا؟ پوری دنیا اس کا نام نہ لے تو کہ رب کا کچھ بگڑ جائے گا؟ ارے جب دنیا نہ تھی وہ تب بھی رب تھا، جب کوئی مسجد نہ تھی وہ تب بھی رب تھا، جب کوئی نمازی نہ تھا وہ تب بھی رب تھا، جب دنیا میں کوئی انسان نہ آیا تھا وہ تب بھی رب تھا، جب زمین نہ تھی وہ تب بھی رب تھا، جب آسمان نہ تھا وہ تب بھی رب تھا، جب عرش و کرسی نہ تھا وہ تب بھی رب تھا، جب جنت و دوزخ نہ تھا وہ تب بھی رب تھا، جب لوح و قلم نہ تھا وہ تب بھی رب تھا، جب جن و بشر نہ تھا وہ تب بھی رب تھا، جب حور و ملک نہ تھا وہ تب بھی رب تھا، ارے جب کائنات میں کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھا۔ مجھے بتائیں اس رب کا کیا بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا، مگر ہاں تیرا بگڑ جائے گا، ہاں تو تباہ ہو جائے گا، ہاں تو تباہ ہو جائے گا، اور تو ایسا تباہ ہو جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کہاں تباہ ہو گیا۔ جلسے میں آنے والوں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں آتا، وہ خوش نہ ہو کہ میں نے نماز نہ پڑھی، ارے تو تباہ ہو گیا، اللہ نے تجھ سے سجدے کی توفیق چھین لی۔ اگر اللہ تجھے توفیق دیتا تو ہم نے تو تاریخوں میں پڑھا ہے کہ سجدے تلواروں کے سائے میں بھی کیے گئے ہیں، تلواریں سجدوں کو نہ روک سکی، تلواریں بھی سجدوں کو نہ روک سکی۔ جلسے میں آنے والوں حرام کام کی طرف اگر دل لگے تو سمجھ لینا اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر، برے کاموں میں مزہ آئے تو سمجھ لینا اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر، اچھے کام کا دل نہ کرے تو سمجھ لینا اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر، اس لیے کہ برائی کی طرف تم لگ گئے، تم سے تمہارا رب ناراض ہے۔ اگر تم سے تمہارا رب راضی ہوتا تو خدا کی قسم تو برے کام کی طرف جاتا ہی نہیں۔ آؤ سنو جلسے میں آنے والوں، اور ایک بات اور سن لو، اگر کوئی شخص گناہ کر لے اور گناہ کر کے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے تو سمجھ لینا صبح کا بٹکا شام گھر آ گیا، اب بھی رب مہربان ہے، صبح کا بٹکا شام گھر آ گیا۔ اور اگر گناہ کرے اور توبہ کی توفیق نہ ہو اسے تو سمجھ لینا کہ وہ بہت دور چلا گیا، بہت دور چلا گیا، بہت دور چلا گیا۔ وہ اپنے اوپر لان کرے، اپنے آپ کے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، ہائے میں کہاں گیا، میں کہاں چلا گیا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، جلسے میں آنے والوں رونگٹا کھڑا ہو جائے گا۔ مدینے کی ایک خاتون ہے، مدینے میں رہتی ہے، لوگوں گناہ ہو گیا اس سے، اسے کہتے ہیں صبح کا بھٹکا شام گھر آ گیا، گناہ ہو گیا اس سے، اسے احساس ہوا، اس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میں مرنے کے بعد اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گی، مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کھڑی کیسے ہوں گی، رب کی بارگاہ میں جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو میں حساب کیسے دوں گی۔ روتی ہوئی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی آقا میں تباہ ہو گئی، آقا میں برباد ہو گئی، یا رسول اللہ کرم فرمائے، میں نے گناہ کر لیا ہے مجھے پاک کر دیں۔ اس کا یہ جملہ تھا حدیث شریف میں، آقا مجھے پاک کر دیں، یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیا مجھے پاک کر دیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں، میرے اللہ کا رسول فرماتا ہے، او خاتون تو نے کون سا گناہ کر لیا ذرا مجھے بتا۔ روتی ہوئی آئی ہے، کیا خطا کر کے آئی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا قدم بھٹک گیا، میں نفس کے بہکاوے میں آ گئی، یا رسول اللہ میرے نفس نے مجھے تباہ کر ڈالا، یا رسول اللہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خاتون اپنی خطا تو بتا، تیرا گناہ کیا ہے، گناہ تو بتا۔ عرض کرنے لگی آقا مجھ سے زنا ہو گیا، آقا نفس کی وجہ سے زنا تو ہو گیا لیکن اب بڑا ملامت کرتا ہے من، آقا دم گھٹتا میرا، یا رسول اللہ میری سانسیں بند ہونے کو ہے، اب یہ بتائیں کہ اس گناہ کی تلافی کیا ہے۔ ذرا کان کھول کے سننا جلسے والوں، اب جس ٹاپک پہ میں بول رہا ہوں اور میں اپنی تقریر کے جس موڑ پہ ہوں، ذرا ان جملوں کو ذرا خاص کر سننا، تھوڑے سے کڑوے تو ہوں گے اور تھوڑے سے یہ جملے تمہیں تلخ تو لگیں گے اور تھوڑی سی شاید آپ کو ایک دم دل کو جھنجھوڑ دیں گے، لیکن حق یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، وہ سنیں آپ۔ اور مولوی حق نہیں بتائے گا تو قیامت کے دن مولوی بھی پکڑا جائے گا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا بتانے کے لیے، نبوت کا دروازہ بند ہے۔
جس کا عرس شریف آپ اور ہم منا رہے ہیں، وہ اپنے مزار میں تشریف فرمایا، وہ بھی بتانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہ آج ہم زندہ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم بتانے آئیں گے، کل ہمارے بعد جو علماء آئیں گے وہ بتانے آئیں گے۔ اور سنیں، اور ہمیں تقریروں میں ان میں مزہ آتا ہے جن میں لچھے ہوں، مطلب لچھے دار تقریروں میں ہمیں مزہ آئے گا۔ خالی جنت کی باتیں بتائیں، خالی جنت کی باتیں بتائیں گے تو جہنم کہاں جائے گی؟ جہنم بھی تو ہے، جہنم کہاں جائے گی؟ اور ایک بات اور سن لیں، جنت کا راستہ جہنم کے اوپر ہو کے، آج یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کدھر ہے جنت کا راستہ؟ ذرا بولے۔ میں بہت نالج کی باتیں بتاتا جاؤں گا آج آپ کو انشاءاللہ۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ٹھنڈ میں آئے ہو تو کچھ دے کے جاؤں گا۔ جنت کا راستہ جہنم کے اوپر ہو کے ہے، جس راستے کو آپ اور ہم پل صراط کہتے ہیں، وہ پل صراط جہنم کے اوپر سے بچھایا گیا۔ کہاں سے بچھایا گیا؟ ذرا سنیں، اوپر سے۔ اور یہ راستہ جتنے جلسے میں آئے سب کو چلنا، اور جو جلسے سے اٹھ کے جا رہا اسے بھی جانا۔ وہ یہ نہ سوچے کہ اس راستے پہ میں نہیں چلوں گا، جو جلسے سے اٹھ کے جائے گا وہ بھی چلے گا۔ اس لیے پہلے دیکھ لو، میں تمہیں آج راستہ بتا رہا ہوں، سن لو، جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو چلو گے کیسے؟ سن لو، جنت ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر اور جہنم ہے نیچے، اور ایسے گیا ہے وہ راستہ جہنم کے اوپر سے۔ اب کیسے جاؤ گے؟ جھوٹ بولے ہوگے تو جھوٹ کی سواری پہ جب سوار ہو کے جاؤ گے تو جنت کے راستے پہ چل نہیں پاؤ گے، کٹ کے جہنم میں گر جاؤ گے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز وہ راستہ ہے۔ ایک بات بتائیں جلسے میں آنے والوں، کوئی بہت پتلا راستہ ہو، بالکل سمپل، 6 فٹ کی گاڑی کی چوڑائی اور 6 فٹ کا راستہ، اناڑی ڈرائیور کے ہاتھ میں گاڑی دے تو چلا پائے گا؟ کھلاڑی بھی بڑی مشکل سے چلائے گا۔ اناڑی تو اناڑی، چونکہ 6 فٹ کا راستہ اور 6 فٹ کا گاڑی، تو اس پہ اناڑی چلا پائے گا؟ نہیں نا۔ تو جس نے دنیا میں سیدھے راستے پہ اپنی گاڑی کو چلایا ہی نہیں، اہدنا الصراط المستقیم پر، جس نے دنیا میں اپنی گاڑی کو، قرآن کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم، سب لوگ بولیں سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا سیدھا راستہ چلا، بندے دعا کر مجھ سے مجھے سیدھا راستہ چلا۔ جب یہاں تو سیدھا راستہ چلے گا تو مرنے کے بعد جو پل صراط ہے وہ سیدھے تجھے میں چلا دوں گا۔ یہاں سیدھا چل کے گیا ہوگا تو وہاں بھی سیدھا چلے گا۔ کیا بات ہے بھائی مفتی صاحب۔ اور جب یہاں ٹیڑھا چل کے گیا ہوگا، کبھی جھوٹ میں گیا ہوگا، کبھی غیبت میں گیا ہوگا، کبھی فلم میں گیا ہوگا، کبھی ناچ میں گیا ہوگا، کبھی گانے میں گیا ہوگا، کبھی میخانے میں گیا ہوگا، تو یہ ٹیڑھا ہے نا، یہ ٹیڑھے ہیں نا سب راستے۔ اللہ کا تو ہے نہیں، اللہ کا تو سیدھا راستہ ہے۔ یا اللہ کون سا تیرا راستہ؟ تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، میرا سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میرے نیک بندے چلے، جن پر میرا انعام ہوا۔ تو امام حسین شراب والے راستے پہ چلے، گردن کٹا دی، شراب والا راستہ تھا یزید کا، کہا میں نہیں چلوں گا تیرے راستے پہ۔ یزید نے کہا میں زبردستی چلاؤں گا، کہا چلا کے دکھا۔ جھگڑا کس بات کا تھا؟ او موبائل والو او جلدی پل صراط دیکھیے نہ دیکھیے تو گھر پہ جا رہے بیٹے پل صراط بتا رہا ہوں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے سن لو کیسی ہوگی پل صراط۔ قیامت میں یہ نہیں کہو گے میں گھر پہ چلا گیا تھا مجھے چھوڑ دے اللہ۔ کیا بات ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، قیامت میں تم یہ کہو گے یا اللہ میں تو چلا گیا تھا جلسے سے اٹھ کے، مفتی صاحب نے تو بتایا تھا پل صراط کے بارے میں، تو اللہ کہہ دے گا ارے بھائی فرشتو انہیں بائی پاس سے لے جاؤ۔ یہ تھے نہیں نا، انہیں بائی پاس سے لے جاؤ، چھوڑو انہیں پل صراط کو مت لے جاؤ۔
تم سنو مت سنو تمہیں جانا پڑے گا اسی راستے سے، تو تم وہاں پچھتاؤ گے۔ مفتی صاحب کی بات کو سن لیتا تو بڑا اچھا رہتا یار، اس لیے کہ انہوں نے بتلایا تھا وہ کیسا ہوگا، جب نالج ہوگی تبھی تو چلو گے۔ تو نالج ہم آپ کو دے رہے ہیں، اب ہم تمہیں نالج دے رہے ہیں اور یہ نالج لے لو آپ۔ بے شک اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ، یا اللہ سیدھا کون سا ہے؟ تو فرمایا ان کا راستہ جن پر میرا انعام ہوا، جیسے امام حسین۔ میری ماں بہنیں بات سنیں کیسے شور مچا رہی ہیں، اور بھئیے یہ کیا کر رہا؟ ارے بیٹے عورتوں میں سے ادھر آ جا، لے آئی نہ رہا۔ چلو سنو آپ میری بات۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اچھی تقریر کبھی کرنے کا موڈ ہوتا ہے میرا نا، تو پبلک اگر نہیں سنے تو میرا موڈ ہی بدل جاتا ہے۔ اور میں آپ کو سنانے کے لیے آج بڑا پیارا ٹاپک اٹھا کے بیٹھا ہوں کہ جس سے آپ کا دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، اور انشاءاللہ سنورے گی۔ اور میرے نوجوانوں بیٹھ جاؤ، بالکل محبت سے سنو، رات کتنی بھی ٹھنڈی ہو آج رات سے کہہ دینا تیری ٹھنڈ میں آنے والے نہیں ہیں، آج تقریر سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک بات بتاؤں میں، سچی بات، میں وہ مولوی ہوں الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک جگہ جلسہ تھا اور دوسرے دن کو قوالی تھی بہت بڑی، تو میری تاریخ انہوں نے صحیح طریقے سے لکھوا نہیں پائے۔ پھر مجھے انہوں نے فون کیا تو میں نے کہا آپ نے تاریخ لکھوا نہیں پائے؟ بولے ہاں حضرت ہماری غلطی ہو گئی۔ تو میں نے کہا کل کرا لو میری تقریر، تو بولے کل تو مقابلہ ہے اور قوال آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تو پھر اب آپ کے اوپر ہے۔ تو وہ یہ بولے کہ حضرت مقابلہ ہو نہ ہو، مقابلے کو چاہے ایک دن آگے بڑھا دیں گے، آپ تاریخ تو کل آپ کی تقریر کریں۔ یہ سچ بات بتا رہا ہوں۔ مقابلہ کینسل کرو۔ ہاں اور پھر کینسل کر دیا انہوں نے تقریر کے خاطر۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، اچھی بات ملتی ہے نصیب والوں کو، ورنہ اچھی بتانے والے نہیں ہیں۔ اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو آ کر اسکاتے ہیں، کہتے ہیں تو کم ہے کیا کسی سے؟ تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے بھائی کوئی بات نہیں، قرآن میں ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کوئی بات نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کوئی کہتا سنا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں تم ہی ٹھنڈے ہو جائے، نہیں میاں تم کیا، ارے تم کیا ان سے کم ہو کیا؟ اور چڑھاتے ہیں۔ ابھی میری میٹنگ ہوئی تھی رامپور کے بڑے بڑے ادھیکاریوں کے ساتھ، ڈی ایم، ایس ڈی ایم، پولیس کپتان، سب ادھیکاری تھے۔ تو وہ گھریلو معاملات پہ گفتگو کر رہے، کہہ رہے مفتی صاحب ہم بھی جانتے ہیں یہ جو جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، اور خاص کر بولے تم مسلمانوں میں، بولے ان میں 90% طلاقیں یہ دوسروں کی وجہ سے ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ لڑکی اور لڑکے میں جہاں انبن ہوئی تو رشتہ دار کہتے ہیں ارے ہم کیا کم ہے، تو ٹینشن مت لیے ہم دیکھ لیں گے اسے، تو کورٹ اور کچہری اور تھانے میں دیکھیں گے اسے۔ بولے کچھ بھی نہیں دیکھتا، تھانے کورٹ کچہری میں آخر میں طلاق بھی نبوت آ جاتی ہے۔ جبکہ سمجھانا چاہیے کہ تو بیوی ہے، اگر تیرے شوہر نے کوئی بات کہا ہے تو تجھے غصے میں نہیں آنا چاہیے، وہ تیرا شوہر ہے، چل بیٹی اپنے گھر چل جا، اس کا گھر سنبھالنا چاہیے۔ لیکن پھوپا الگ برغلا رہا ہے، خالو الگ برغلا رہا ہے کہ خبردار ہم کسی سے کم دھونی، اور ہمت کیسے ہوئی، اور چلو ایف آئی آر کرائیں گے۔ ہر چیز کا حل ایف آئی آر نہیں ہے، ہر چیز کا حل ایف آئی آر نہیں ہے، سمجھانا بھی ایک چیز ہے۔ تو سمجھانے والا اگر کوئی تمہیں ملے تو یہ کرم کی بات ہے، بڑی بات ہے۔ کربلا میں جھگڑا اسی بات کا تھا، حضرت حسین کا راستہ تھا سیدھا،
یزید بولا شراب والے راستے پہ چلاؤں گا؟ حسین نے کہا نہیں چلوں گا. تو کہا نہیں چلو گے تو پھر جنگ کرنا پڑ سکتی ہے. حضرت حسین نے فرمایا گردن تو کٹا سکتا ہوں مگر میں ٹیڑھا راستہ نہیں چلوں گا، جو قرآن نے سیدھا بتایا ہے اسی پہ چلوں گا. گردن کٹا دی، نہیں چلی. ہم ہیں، ہمارے کتنے ٹیڑھے راستے ہیں. مجھے بتاؤ، جھوٹ کا راستہ ہمارا، شراب کا راستہ ہمارا، زنا کا راستہ ہمارا، سود کا راستہ ہمارا، جتنی برائیوں کے راستے ان راستوں پر ہم چل رہے ہیں. مجھے تو بتاؤ، تو جب یہاں ٹیڑھے راستے پہ چل رہے ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں کیسے سیدھا چلا دے گا پل صراط پہ؟ تھوڑا سا بھٹکو گے، گرو گے تو کہاں گرو گے؟ ارے بھئی دریا کے اوپر سے جب پل جا جائے اور جب پل سے گرو گے تو کہاں گرو گے؟ دریا میں. اگر وہ راستہ جہنم سے الگ ہوتا تو گرتے بھی تو جہنم میں نہ گرتے، لیکن وہ راستہ جہنم کے اوپر سے ہے. اگر گرو گے تو جہنم میں گرو گے. اس لیے جلسے میں آنے والوں سیدھا راستہ چلنا دنیا میں سیکھ جاؤ، تاکہ قیامت کے دن جب پل صراط پہ تمہیں چلایا جائے تو سیدھا چلنا تمہیں آتا ہو، تاکہ سیدھا چلنا تمہیں آتا ہو اور تاکہ گزر جاؤ اس راستے سے. سیکھو. اور یہ تھوڑی سی عمر ہے، یہ دوبارہ نہیں دی جائے گی. نہ دوسرا جنم ہوتا ہے، نہ پنرجنم ہوتا ہے، صرف ایک ہی جنم ہے. اور اس جنم میں بھی اللہ نے اگر موت لکھ دی ہے نا تو اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت کا وقت آئے گا نا تو موت تمہیں وہاں بھی پالے گی. جلسے میں آنے والوں موت کا وقت نہیں رکتا، جلسے میں آنے والوں موت کا وقت نہیں ٹالا جاتا. اگر گناہ کر لیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ، کہو مولا تو ہم سے ناراض ہو گیا، اسی وجہ سے ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے. یا اللہ تو معاف کر دے ہمیں، اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ آگے سے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. میرے مولا تو راضی ہو جا. رات کو تہجد میں اٹھو اور تہجد پڑھنے کے بعد رو، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منا لو. اب بھی اگر وہ راضی ہو گیا تو جلسے میں آنے والوں کام بن جائے گا، لیکن اگر وہ ناراض رہ گیا، اسی حال میں ملاقات، اسی ہاتھ میں موت آ گئی تو مجھے بتاؤ ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ پیسہ کام نہیں آگا، بینک بیلنس کام نہیں آگا، سونا کام نہیں، چاندی کام نہیں، باپ کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، بھائی کام نہیں آئے گا، بیٹا کام نہیں آئے گا، دوست کام نہیں آئے گا. سب کہیں گے نفسی نفسی نفسی. آج تم مجھے خود اپنی پڑی ہے، آج تم تو خود اپنی پڑی ہے. ہائے جس دنیا کے اوپر تم دار و مدار تکیہ کر رہے ہو، یہ دنیا تو تجھے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے پلٹ کے بھی نہیں دیکھتی. ہائے تجھے پتہ نہیں ہے جس سے تو نے دل لگایا ہے یہی تجھے اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھا کے کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تجھے مٹی کے نیچے دفن کر کے بتا قبر میں تیری کون خیریت لینے آتا ہے؟ ارے دنیا تو بے وفا ہے. جلسے میں آنے والے اگر دل لگانا ہے تو دنیا دار سے نہ لگا، مدینے کے تاجدار سے لگا، آمینہ کے لال سے لگا، مدینے والے مصطفیٰ سے دل لگا، ان سے دل لگا. اور جس دن دل ان سے لگ گیا نا، خدا کی قسم برے کاموں میں دل ہی نہیں لگے گا. دل برے کاموں میں کیوں لگتا؟ اس لیے لگتا جلسے میں آنے والوں کہ دل نبی سے نہیں لگا، اور جب نبی سے نہیں لگا تو پھر دل بری جگہ لگے گا. جس دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے اس دل میں دنیا کا ڈر آ جاتا ہے، ہر چیز کا ڈر آ جاتا ہے. اور جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا اس دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، پھر کسی کا نہیں ہوتا، پھر کسی کا نہیں. معلوم ہے آپ کو جب حضرت بلال نے کلمہ پڑھا نا تو اس وقت ایک اور صحابی تھے، شاید ان کا نام تھا عمار بن یاسر، یا یاسر بن عمار، ایسے کچھ نام تھا. تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ بلال کو پتا تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن یہ امیہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. امیہ کے غلام تھے بلال کو مار رہے، بہت زیادہ کوڑا مار رہے.
انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن امیہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ امیہ نے ہاتھ میں کوڑا دیا ان صحابی کے اور کہا بلال کو تو مار۔ وہ سوچ رہے تھے انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ بلال نے آنکھ میں اشارہ کیا، مجھے تو یہ مار ہی رہے ہیں، تیرے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک کام کرو، 2-4 کوڑے تم بھی میرے مار لو، اس لیے کہ تم 2-4 کوڑے میرے مارو گے نا تو تم بچ جاؤ گے، لیکن اگر آج تمہارا راز کھل گیا تو تمہیں بھی ماریں گے۔ لیکن یار ایمان والا ڈرتا کب ہے؟ یہ صحابی چھلانگ لگا کے حضرت بلال کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے امیہ کان کھول کے سن لے، تو بلال کو اس وجہ سے مارتا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ارے میں نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ مار کتنا مارے گا مجھے، میں نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کب ڈرتے ہیں یار جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے؟ خدا کی قسم وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ نوجوانوں ابھی وقت ہے تمہارے پاس، ابھی موقع ہے، تم نے واقعی گناہ کیے ہوں گے، اللہ کو ناراض کیا ہوگا، بہت سے نے حرام کام بھی کیے ہوں گے، بہت سے نے بھی توبہ نہیں کی ہوگی۔ جلسے میں اے آنے والوں، اب صبح کا سورج بعد میں نکلے، تمہاری توبہ پہلے ہو جانا چاہیے، پتہ نہیں کب موت آ جائے اور کب گناہوں سے لت پت ہم دنیا سے چلے جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، مذہب اسلام، مفتی گلفام رضا رام پوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دیکھیے اللہ کے نیک بندے گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ان سے گناہ ہو جائے نا تو ان کا حال کیا ہوتا؟ ان کا حال یہ ہوتا، جو آدمی گناہ کر کے پچھتاوا نہ کرے، جو آدمی گناہ کر کے توبہ نہ کرے، جو گناہ کر کے اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہ ہو، سمجھ لینا اللہ ناراض ہو گیا، وہ بھٹک گیا ہے، اس پر یہ اللہ کا عذاب ہے کہ وہ اللہ سے بہت دور چلا گیا، بہت دور۔ جلسے میں آنے والوں، مدینے کی اس عورت سے گناہ ہوا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر رونے لگی، گڑگڑانے لگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خاتون روتی کیوں ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ گناہ ہو گیا۔ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا بتا کیا ہو گیا؟ عرض کرنے لگی آقا مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ میں زنا کر لی ہوں، آقا مجھے پاک کر دے۔ یا رسول اللہ میرے گناہ کی سزا کیا ہوگی؟ میرے گناہ کی سزا دے دیں تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ لوگوں ذرا غور کرو، اللہ کے رسول نے اس کے زبان سے جب یہ بات سنی کہ زنا کر لیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا دماغی توازن تو ٹھیک ہے؟ عرض کرنے لگی ہاں آقا میرا دماغ ٹھیک ہے، لیکن میں نے زنا کر لیا اس لیے آئی ہوں، اب بتائیں اس کا آقا اس کی سزا کیا ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا رک جا، خاموش ہو جا، تجھے پتہ نہیں ہے تیرا گناہ کتنا بڑا ہے، معمولی سمجھتے اس گناہ کو، تجھے پتہ نہیں ہے کتنی بڑی گناہ تو نے خطا کر لی۔ عرض کی آقا میں جانتی ہوں میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کی سزا بتائیں۔ آقا نے فرمایا شاید تجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، اس کی سزا اتنی بڑی ہے سنے گی تو تیری آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں آخرت کی سزا سے بچنا چاہتی ہوں، دنیا میں جتنی بڑی سزا ہو مجھے دے دے، مجھے دے دے، جتنی بڑی سزا ہو۔ آج زناؤں کے اڈے چل رہے تو چل رہے، جو زناؤں میں شامل ہے وہ پیچھے نہیں آتے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فخر کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ سمجھ لو تم بربادی کے دلدل میں دھس چکے ہو۔ وہ زنا کرنے والوں سنو، تمہارے لیے تباہی ہے اگر زنا کا گناہ تمہیں پتہ چل جائے تو خدا کی قسم تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ جنہوں نے زنا کیے ہیں، قیامت کے دن جب ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا میدان محشر میں تو ان کی شرمگاہوں سے بدبودار پیپ اور خون بہے گا، اور اتنا بدبودار ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا کہ اہل محشر اس کی بدبو سے چیخیں مار رہے ہوں گے، ہائے یہ بدبو کہاں کی ہے؟ تو کہیں گے یہ وہ زانی لوگ ہیں، یہ وہ زانی عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، ان کی شرمگاہوں سے یہ سڑا ہوا کچرہو بہ رہا ہے، اور پھر حکم ہوگا کہ ان زنا کرنے والوں کو یہ پلایا جائے۔ غور کریں، آج عام سمجھ لیا، آج زنا کے اڈے بنا لیے،
اور آج فیشن بن گیا ہے زنا کرنا، فیشن۔ وہ جلسے میں آنے والوں، اس زنا کے گناہ سے بھی باخبر ہو جاؤ۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی دنیا میں بھی سزا بہت خطرناک ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا بہت خطرناک ہے۔ دنیا میں اگر کوئی زنا کر لے اس کی سزا چمڑے کا 100 کوڑا ہے، 100 کوڑا۔ غور کریں کتنی خطرناک سزا ہے۔ نوجوانوں، اگر کوئی تمہارا دوست ملوث ہو تو اپنے دوست کو بتاؤ۔ آج دوست اپنے دوستوں کو زنا کے قصے بتاتے ہیں، زنا کی کہانیاں بتاتے ہیں، نمک مرچ لگا لگا کے بتاتے ہیں، دوست بڑی خوشی سے سنتے ہیں۔ ہائے بربادی ہے سننے والوں کے لیے، ہائے بربادی ہے سنانے والوں کے لیے۔ جلسے میں آنے والوں، اپنے دوستوں کو بتاؤ یہ زنا کا قصہ نمک مرچ لگا کے مجھے نہ بتا، ہو سکے تو اس سے توبہ کر لے۔ یہ وہ گناہ کا دلدل ہے جو زنا کرتا ہے اللہ اس کی کمائی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ زنا کرنے والے کی کمائی میں کبھی برکت نہیں۔ میرے جلسے میں آنے والوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں تمہارے دوستوں میں اگر کہیں سے کہیں تک بھی کوئی ایسا ہے دوست تو پیار سے اسے سمجھاؤ، اللہ کا خوف دلاؤ۔ لیکن آج یہ چیز نہیں، عام ہو گئی۔ سنو، یہ ہے اللہ کی بندی، زنا ہو گیا، گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی، آقا مجھ سے گناہ ہو گیا، اب اس کی سزا بتائیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے فرمایا جاؤ اس کے گھر جاؤ، اور اس کے گھر جا کے پوچھو کہ یہ پاگل تو نہیں ہے، اس کا دماغ عرض کرنے لگے۔ سارے صحابہ سے عرض کیا ہاں اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے۔ بس اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے آقا اس کا تو دماغی توازن بھی ٹھیک ہے، ہم نے گھر والوں سے تصدیق کر کو کہیں ملنے کا موقع نہیں ملتا، وہ عرس کے بہانے سے آ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ خطا ہماری ہے، ہم نے اپنے عرسوں کو ان چیزوں سے پاک کیا ہوتا۔ جیسے آج یہ عرس میں جلسہ ہو رہا، اس طرح سے ہر عرس میں صرف اور صرف جلسہ ہی ہو تو انشاءاللہ برائی ختم ہو جائے گی، اچھائی جنم لے لے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب علی شامیہ، عرس جناب علی شامیہ، نعرہ تکبیر۔
سنیں آپ ذرا سنیں، یہ تلخ حقیقت ہے، یہ کڑوی حقیقت ہے جو آج میں بیان کر رہا ہوں جلسے میں آنے والوں۔ جبکہ میں بھی عرسوں میں جاتا ہوں اور میں بھی عرس کراتا ہوں، مگر جلسے میں آنے والوں عرس ایسا کرو جس سے علی شاہ میاں بھی راضی ہو جائیں، عرس ایسا کرو جس سے اجمیر کا غریب نواز بھی راضی ہو جائے، عرس ایسا کرو کہ جس سے نظام الدین محبوب الہی بھی راضی ہو جائے، عرس ایسا کرو جس سے کلیر کا صابر بھی راضی ہو جائے، عرس ایسا کرو جس سے پاک پٹم کا فرید الدین راضی ہو جائے، ارے عرس ایسا کرو جیسے بریلی کے احمد رضا کا ہوتا ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے مگر کوئی حرام کام نہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے کوئی حرام کام نہیں، لاکھوں کے مجمع میں ہزاروں لوگ زنا سے توبہ کر کے آتے ہیں۔ کیوں توبہ کرتے ہیں؟ علماء کی تقریریں سنتے ہیں، توبہ کر کے آتے ہیں، لیکن جب ہم نے میرے بھائی زنا کی دکانیں لگوا دی، عیاشیاں ہو رہی ہیں، ڈانس پارٹیاں ہیں، کالا جادو ہے، سرکس ہے، عورتوں کا انتظام ہے، مردوں کا انتظام ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب پیٹرول اور آگ ایک جگہ رکھو گے آگ لگے گی۔ قیامت کے دن یہ اللہ والے بھی گریبان پکڑیں گے اور گریبان پکڑ کے کہیں گے تم نے ہمارے مزاروں کو زنے کے اڈے بنائے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت اچھا پیغام۔ مجھ سے ایک شخص نے کہا تھا، اور میری بات سنیں، ایک شخص نے کہا تھا حضرت یہ بتائیے آپ جو جتنے مولوی ہو پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، آپ مولوی لوگ سچ بولتے ہو؟ میں نے کہا بتائیں کیا بات ہے؟ کہنے لگا آپ یہ کہتے ہو خواجہ نے کرامت دکھائی، اڑتے ہوئے جادوگر کو زمین پہ بلا لیا، پتھر پھینک کے ہمارا پتھر ہوا میں روک دیا، غوث اعظم نے کشتی کو تیرا دیا، اس طرح کی۔ اب بتاؤ یہ سچ باتیں؟ میں نے کہا بالکل سچ باتیں۔ تو کہنے لگے یہ بتاؤ کہ یہ اللہ والے اب کرامت کیوں نہیں دکھا رہے ہیں مسجدوں پہ اور مزاروں پہ، اور آپ کیا ہو رہا ہے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کرامت کیوں نہیں دکھاتے؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، تم مزاروں پہ ڈانس پارٹیاں کراؤ، یہ کرامت دکھائیں گے؟ یہ کرامت دکھائیں گے؟ مطلب مزار پر تم حرام کام کرو یہ کرامت دکھائیں گے؟ تم شرابیں پیے تو یہ کرامت دکھائیں گے؟ یہ اس لیے کرامت دکھائیں گے کہ ہاں تم شرابیں پیتے رہو، ہم دکھا رہے ہیں کرامت ہے۔ یہ کرامت جب دکھاتے، جب تو صحیح راستے پر ہوتا تو ان کی کرامت آتی، جب تو نے صحیح راستہ چھوڑ دیا تو یہ کرامت نہیں دکھائیں گے۔ یہ صبر کی چادر اوڑھ کے اپنے مزاروں میں لیٹ گئے۔ کرو حرام کام اور پاؤ اس کی سزا۔ اب ہم نے تو چادر اوڑھ لی صبر کی۔ میں نے کہا دکھاتے یہ ضرور کرامت، ضرور دکھاتے کرامت، لیکن خدا کی قسم یہ کرامت جب دکھاتے کہ تم ان حرام کاموں سے بچ کر، حرام کاموں کو چھوڑ کر، اور تم نے یہ سوچا ہوتا کہ میری قوم کی بچیاں جوان بھی اور ایسی بچیاں بھی جوان ہیں کہ جن کے باپ پہ اتنا پیسہ نہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکیں، وہ غریب بچیاں انتظار میں ہے کہ کب میرا باپ 5 لاکھ 10 لاکھ اکٹھا کر کے کب میرے ہاتھ پیلے کرے گا، لیکن بوڑھا باپ 10-5 لاکھ نہیں کما پا رہا ہے، اس کی جوان بیٹی کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بیٹی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے اور اس کی بیٹی کی شادی دور سے دور تک کہیں عطا پتہ نہیں۔ ارے تو نے یہ مزار پہ حرام کام نہ کرا کے اگر اس پیسے سے 5 لڑکیوں کا عرس کے موقع پہ شادی کرا دیا ہوتا تو مزار والا بھی راضی ہو جاتا، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، پیغام اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ مجھے بتاؤ جلسے میں آنے والوں، مجھے بتاؤ آج غیروں نے خدا کی قسم ہمارے طریقے لے لیے، غیروں نے، ابھی غیر مسلموں نے، غیروں نے 300 لڑکیوں کا ببا کرایا ہے فری میں۔ ہائے جس نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا وہ قوم لڑکی کو نچا رہی ہے، اور جس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا وہ لڑکی کو بچا رہی ہے۔ اس نے 300 لڑکیوں کا ایک منڈپ میں
سادہ بیوہ کرایا، اور آج ہم ہیں کہ لڑکی کو نچا رہے ہیں۔ جلسے میں آنے والوں قیامت میں جواب کیا دو گے؟ ارے عرس کراؤ، اللہ کرے چندہ کرو، خوب چندہ کرو۔ تیرے گاؤں میں یا تیرے آس پاس میں کوئی جوان لڑکی ہو، اس کے باپ سے کہہ دو اپنی لڑکی کا رشتہ دیکھ لے، علیشہ میاں کا عرس آ رہا ہے، عرس کے موقع پر عرس کی کمیٹی تیری بیٹی کی شادی فری میں کرائے گی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام ہے، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ اگر 5 لڑکیوں کے نکاح ہو گئے عرس کے موقع پہ تو ان کی نسلیں تمہیں دعائیں دیں گی، ان کی نسلیں دعائیں دیں گی، اور خدا کی قسم کسی وہابی میں طاقت نہیں جو تیرے عرس کی مخالفت کرے۔ بے شک بے شک۔ ہم عرسوں کو جائز کرتے کرتے پریشان ہیں، ہم عرسوں کی دلیلیں دیتے دیتے پریشان ہیں، لیکن یہ دلیل ہم کہاں سے دیں کہ عرس میں ڈانس پارٹی بھی ہوگی، عرس میں جو ہے حرام کام بھی ہوں گے، عرس میں جو لڑکیاں بھی ناچیں گی، عرس میں جو ہے قفالائیں بھی آئیں گی، حرام شاعری ہوگی۔ یہ بتاؤ یہ عرس کہاں سے ہم جائز قرار دے دیں؟ جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سنو، کچھ لوگ اس لیے عرس میں حرام کام کراتے ہیں کہ بھیڑ جمع ہو جائے گی۔ ارے بیکار ہے، میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسی بھیڑ کو جو حرام کام کے نام پر آئے۔ اگر حلال کام پہ زیادہ نہیں تھوڑے آئے، ہمیں وہ تھوڑے ہی قبول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کیا یہ کم بھیڑ آئی ہے؟ کیا کم بھیڑ آئی ہے؟ اتنی بھیڑ کو اللہ قبول کر لے تو بہت ہے۔ بے شک۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرات ہم تو اس لیے کراتے ہیں تاکہ بھیڑ آ جائے۔ کربلا میں بھیڑ یزید کی طرف تھی، کربلا میں بھیڑ یزید کی طرف تھی، کربلا میں حسین کی طرف کل 72 لوگ تھے، مگر بھیڑ والوں کو نہیں دیکھا جاتا، ایمان والوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جب کل کربلا میں بھیڑ نہیں دیکھی گئی تو آج بھی بھیڑ نہیں دیکھی جائے گی۔ حرام کام کے نام پہ بھیڑ آئے، ٹھوکر مار دو اس بھیڑ کو۔ اللہ اس کے رسول کے نام پہ جتنے لوگ آئے گلے لگا لو ان لوگوں کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں نہیں چاہیے بھیڑ، ہمیں نہیں چاہیے بھیڑ۔ اور یہ بات مولوی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کر سنو، ٹھوکر مارو ایسی بھیڑ کو۔ آج میں جتنی بھیڑ دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم میری طبیعت خوش ہے، مجھے اتنی بھیڑ کافی ہے۔ علیشہ میاں دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد میں خوش ہو جائیں گے اپنی قبر میں، اور خوش ہونے کے بعد میں یہ اللہ والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اے میرے مولا جنہوں نے میرے مزار کے عرس میں یہ جلسہ کرایا، یہ ٹوپی اوڑھ کر لوگ آئے، یہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوئی، یہ مصطفیٰ کی حدیثیں بتائی گئی، قرآن کی باتیں بتائی گئی، ان آنے والوں کو بھی اور ان جلسہ کرانے والوں کو بھی دنیا اور آخرت ان کی سوار دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت۔ یہ کہیں گے اپنے مزار سے، چاہے ان کی آواز آپ سنو نہ سنو، ان کی آواز میں سنو نہ سنو، لیکن یہ کہیں گے اپنے مزار سے۔ لیکن میرے جلسے میں آنے والوں بڑی تکلیف ہوتی ہے، واقعی یہ قوم کا چندہ بڑی مشکل سے اکٹھا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے، اور اس چندے کو اکٹھا کرنے کے بعد میں ہم ناچنے والوں کو، ناچنے والیوں کو ایسے ہی اتنی موٹی موٹی رقم دے دیتے ہیں، وہ بھی عرس کے نام پر۔ بتاؤ ہمارا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ نہ دنیا میں ٹھکانہ ہمارا، نہ آخرت میں۔ مزہ تو ہر برے کام کرنے میں تھوڑی دیر آتا ہی ہے۔ شراب کہتا مجھے شراب میں مزہ آتا ہے، شرابی کہتا ہے، جواری کہتا مجھے جوا میں مزہ آتا ہے، حرام خور کہتا مجھے حرام میں مزہ آتا ہے۔ جتنی دیر ناچ ہوگا اتنی دیر شاید تمہارے نفس کو مزہ آئے، مگر خدا کی قسم تم تباہی کے دہانے پر ہو، اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے کر کے جا رہے ہو۔ وہ جلسہ میں آنے والوں، اللہ نے موقع دیا ہے سنورنے کا۔ جلسہ جتنا بڑا کرایا اس سے بھی اور بڑا کرایا۔ بے شک ایسی بات نہیں ہے، جب تقریر سننے شیش گڑھ سے آ سکتے ہیں لوگ تو اور بھی اگر ایڈورٹائز ہو تو اور بھی آ جائیں گے، اور نہ آئے اس کا مطلب کوئی یہ ہے کہ کوئی حرام کام کو کہے گا تو ہم اس کے کہنے آئے گا کہ حرام کام کرو تو میں آؤں گا تو کہ میں حرام کام کروں گا؟ نہیں آئے تو مت آؤ، تمہارا نانا مبارک ہو۔ جنہیں اللہ اس کے رسول کا ذکر پیارا ہے وہ آئیں،
وہ ہمارے سروں پر ہے۔ یہ سب تکلیف ہوتی ہے جلسے میں آنے والوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، یقین ماننا بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جیسے بھی اس سال ہو رہا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اگلے سال سے انشاءاللہ نہ یہ کمیٹی نہ یہ عوام اب کوئی مقابلہ نہیں ہوگا اس عرس میں انشاءاللہ انشاءاللہ میرا کام بتا کے جانا ہے۔ اگلے سال آپ مجھے نہ بلاؤ لیکن میرا کام ہو گیا، میں قیامت میں کہہ دوں گا مولا میں پہنچا تھا، میں اپنے بھائیوں کو بتا کے آیا تھا۔ ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، آپ تو 2 دن کا چاہے جلسہ کرا لو یا 1 ہی دن کا جلسہ کرا لو، اور اللہ نے تمہیں موقع دیا جتنا چندہ اکٹھا کرو کراؤ چندہ، لیکن چندے میں دیکھو کون غریب لڑکی ہے پورے گاؤں میں، کون غریب ہے آس پاس کے گاؤں میں، ان لڑکی والوں سے کہہ دو رشتے دیکھ لو، آرا علی شامیہ کا عرس ہم کرائیں گے، پنڈال یہی ہوگا، اور جو بابا کا لنگر چلا ہے وہ براتیوں کا کھانا ہوگا۔ سبحان اللہ، براتیوں کا کھانا ہوگا۔ چلا ہے لنگر، چلا ہے کہ نہیں چلا لنگر؟ ارے اور دستے کے زیادہ بنا لیں گے لنگر کی، یہ براتیوں کا کھانا ہوگا۔ رات کو اس پنڈال میں جلسہ ہوگا اور دن میں اسی پنڈال میں بیٹیوں کا نکاح ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت اچھا بیان۔ خدا کی قسم جس دن ایسا ہو گیا تیرے جلسے کی گونج ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پورے جہان میں جائے گی کہ ہے کوئی گاؤں کوٹھا مکھن جس کے جیانے مسلمان قوم کی بیٹیوں کا درد لے کے اپنے سینوں میں بیٹھے ہیں، اپنی حلال کمائی کا حصہ اکٹھا کرتے ہیں، اور جب آپ علی شامیہ کا عرس تو اپنی کمائی سے غریب بیٹیوں کا نکاح عرس میں کرا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور سنیں اور جلسے میں آنے والوں سنو، خدا کی قسم تم ایسا کرو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے بلانا، رات میں نہیں آؤں گا، رات میں تقریر کرنے آؤں گا اور دن میں نکاح پڑھاؤں گا، یہ سب سبحان اللہ تم کرو، زور سے بولو۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ اب نہیں دیکھا جاتا، اب نہیں دیکھا جاتا۔ آج بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، کیوں شکار ہو رہی ہیں؟ کہ جب بیٹیوں کی وقت پر شادی نہیں ہوگی تو ان کا قدم بھٹکے گا، اور جب قدم بھٹکے گا تو کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گی، اور جب دوستی کا ہاتھ بڑھے گا تو وہ دوستی محبت میں بدلے گی، وہ محبت عشق میں بدلے گا، عشق جنون میں بدلے گا، جنون میں زنا ہوگا، جنون ہوگا۔ میری ماں بیٹھے ذرا، میری ماں میں نے بیٹھ کے ذرا تھوڑی دیر سے، تمہاری بات ہو رہی ہے، تمہاری بات ہو رہی ہے، بیٹھ جاؤ ذرا تھوڑی دیر، تمہیں بھی چین نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اس قوم کو چین نہیں، جبکہ انہی کی بات کر رہا ہوں میں۔ میرے عزیزو سنبھالو اپنے آپ کو، میرے عزیزو ہوش کی دبا کرو، بناؤ ایک ایسا عرس کہ ہمارے عرس میں جس دن قل ہوگا سارا مجمع ہوگا، قل میں حاضرین ہوں گے اور لنگر براتیوں کو کھلایا جائے گا اور پھر نکاح کرایا جائے گا بچے۔ بے شک انشاءاللہ۔ یار کیسا لاجواب عرس ہو، دو یار سبق دنیا کو، یہ مت سوچو کون کرے گا کون کیا کہے گا، یار تم وہ قوم ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری شان ہے، اللہ نے فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو، تمہاری شان یہ بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، پہل کرو، ہو سکتا تیرے عرس کو دیکھ کر دوسرے کے عرس بھی ایسے ہی ہونا شروع ہو جائے۔ اور سنیے یہ بات میں ایسا نہیں ہے یہی کہہ رہا ہوں، میں نے عرس اعلیٰ حضرت میں بھی یہ بات کہی تھی آج سے 3 سال پہلے، میں نے آج سے 3 سال پہلے عرس اعلیٰ حضرت میں بھی یہی بات کہی تھی کہ جب عرس 104واں اعلیٰ حضرت کا جب عرس تھا، جب کہا تھا میں نے کہا تھا اگلے سال 105واں عرس اعلیٰ حضرت ہے، 105 میں عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پہ 105 غریب بچیوں کا نکاح ہونا چاہیے، میں نے کہا تھا۔ دیکھیے ہم بہت چھوٹے ہیں، بہت کچھ نہیں کر سکتے،
لیکن وہ مینڈک تو بن سکتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی آگ میں پانی ڈال رہا تھا؟ کیا بات ہے، کیا وہ تو بن سکتے ہیں۔ اس مینڈک کو پتا تھا کہ میرے پانی ڈالنے سے آگ نہیں بجھے گی، مگر اسے یہ بھی پتا تھا کہ قیامت میں ابراہیم سے محبت کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، افسوس کی بات، میرے جلسے میں آنے والوں، ناچنے والوں کو تم نے امیر کر دیا۔ تمہارے جلسوں میں ناچنے والے، کامیڈی کرنے والے، اس میں آ رہے ہیں قائم ہے، کوئی عرسوں میں۔ مجھے بتاؤ، جن اللہ والوں نے کبھی حرام کام اپنی زندگی میں نہیں کیا، ہم ان کے مزار پہ حرام کام کرائیں گے کہ قیامت کے دن یہ ہمارا دامن چھوڑ دیں گے؟ پکڑیں گے دامن ہمارا، خدا کی قسم، اور حساب دینا ہوگا ہمیں اللہ کے سامنے، دینا ہوگا، حساب دینا پڑے گا ہمیں۔ خبردار میرے ان جملوں کو، اگر آپ کو برا لگے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن حق بات بتانا میرا ہی کام ہے۔ اگر اس عرس کی وجہ سے کسی نوجوان کا قدم بھٹکا، کسی نوجوان لڑکی کا، لڑکے کا قدم بھٹکا، تو اس کا ذمہ دار وہ ہوں گے کہ جنہوں نے یہ عرس کرایا ہے۔ کیوں؟ قوالی ہوگی، مقابلہ ہوگا، گندے شاعری ہوگی، تو نوجوان لڑکے لڑکیوں کے دل نہ بھٹکے گے؟ ادھر بھی کل قدم رکھنے جگہ نہ ہوگی، ادھر بھی کل دل رکھنے جگہ نہ ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہائے ہائے، کسی نے کہا تھا قمر اس قوم کے بارے میں کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہو شراب۔ ہائے ہائے ہائے، آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ آج اللہ والوں کے نام پہ ہم اکٹھا کرنے کے بعد میں، اور آج ہم یہ کام کرائیں۔ توبہ کرنا، اور اگلے سال کے بعد، اگلے سال کچھ حرام کام نہیں، بلکہ تمہارے جلسوں میں، اور مجھے امید ہے، میں ان کمیٹی والے سے امید کرتا ہوں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں کمیٹی والے، یقیناً یہ اچھے ہیں، بھولے سیدھے مچاچے، یہ اچھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ کمیٹی والے میری بات پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر تمہارے گاؤں میں کوئی غریب لڑکی نہ ملے، آس پاس میں نہ ملے، مجھے بتانا کتنے بچیوں کے باپوں کے میرے پاس فون آتے ہیں، حضرت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بیٹی جوان ہے، حضرت کوئی کاروبار نہیں، گھر میں پیٹ بھرنے تک نہیں ہے، بتاؤ اپنی بچیوں کی شادی کہاں سے کرے؟ بڑی بڑی ڈیمانڈ ہے، حضرت مدد کرو، جو ہو سکتا میں مدد کرتا ہوں، مجھے بتانا، میں رابطہ کراؤں گا، وہ غریب باپ آئیں گے تمہارے پاس، ان بیٹیوں کی شادی کراؤ۔ اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر، ایک شادی لڑکی کی میں کرانے تیار ہوں، کوئی غریب ہو تو چپکے سے مجھ سے رابطہ کرنا، میں کراؤں گا، 1 روپیہ خرچ نہ کرے۔ ابھی ایک ہو جائے، میرے پاس ہے ایک سیٹ، ابھی میں کراؤں گا، 1 روپیہ خرچ نہ کرے، صرف اس کی بیٹی ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ تو اگر جو چند لوگوں کا کھانا بھی ہے، اس کی ذمہ داری کو ہم سمجھیں گے، میں کراؤں گا ایک۔ اگر کوئی چپکے سے رابطہ کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کھڑے ہو کے بولو یہ بولو، نہیں، یہ خاموشی کے کام ہوتے ہیں، کوئی ایک میں اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ہو کوئی کسی کی بیٹی جوان اور اس پہ نہیں ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اچھے لڑکے کا انتظام بھی لاؤں، میں ہی کروں گا، رشتہ بھی نہیں کراؤں گا، بے شک، چلو اس سے بڑی کوئی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ رشتہ بھی میں ہی کراؤں گا، اور لڑکا بھی اچھا کمانے والا ہوگا، یا تو نہیں کسی حرام خور کے پلے ڈال دوں گا، کمانے والا ہوگا، محنت کرنے والا ہوگا، اور عزت سے 2 روٹی تیری بیٹی کو کھلائے گا۔ ان بیٹیوں پر رحم کرو میرے عزیزوں، رحم کرو۔ ہائے ہم کہاں پہنچ گئے، تباہ ہو گئے ہم۔ ایک جگہ میں گیا نا تقریر کرنے، لوگوں دل کا درد تم سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ایک مزار پہ جب میں گیا، یہاں کے لوگ تو بہت اچھے ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں، سامعین بیچارے اتنی ٹھنڈی میں اتنی محبت سے سننے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت تھوڑے سے لوگ آئے تھے میری تقریر میں اس وقت، بہت پہلے کی بات ہے، اور لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات، اس سے دگنا پنڈال تھا۔ میں اس مزار شریف پہ گیا تو میں نے کہا مجھے نماز پڑھنا ہے، تو اس مزار پہ نماز پڑھنے کا مصلی تک نہیں تھا، وضو کیا تو وضو کرنے کا لوٹا تک نہیں تھا، اپنا رومال بچھا کے نل سے وضو کر کے اور اپنا رومال بچھا کے میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔
اور جیسے میری تقریر ہوئی میں نے لوگوں سے معلوم کیا تو کہا حضرت یہاں اس مزار پہ 3 مقابلے ہیں، کل پرسوں نرسوں، تینوں مقابلے کا خرچہ بتایا حضرت 3.5 لاکھ کے آس پاس ہے۔ باخدا میرے دل کو تکلیف ہوئی، میں نے تقریر کری، میں نے کہا کوئی بات نہیں، کمیٹی مجھے نذرانہ نہ دے کوئی بات نہیں، اگلے سال نہ بلائے کوئی بات نہیں، لیکن حق تو کہہ کے جاؤں گا، اس لیے کہ مرنے کے بعد مجھے بھی خدا کو منہ دکھانا ہے۔ میں نے حق بات کہی، لوگوں یہ دل ہے برائی کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن بتاؤ تو سمجھ میں بھی آتی ہے، اور اگر صبح کا بھٹکا شام کو گھر جائے تو بھٹکا نہیں کہلاتا، اگر برائی کی طرف گئے اسے سمجھایا سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو اللہ اس سے راضی ہے۔ کمیٹی والے روئے، رو کے انہوں نے توبہ کری، حضرت واقعی یہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا، وعدہ کرتے ہیں مقابلہ کینسل، اور اس کے بعد میں جو یہ 3.5 لاکھ روپیہ اس کی مسجد بنوائی مزار پہ۔